اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب، یعنی صرف فرضوں کی ادائیگی کرنی ہے با جماعت، تو با جماعت کی بنا پہ ساری رات قیام۔ دیکھیں ہم اکثر آخری عشرے میں یعنی رمضان کی طاق راتوں میں قیام کرتے ہیں، وہ بھی چند راتیں ہمیں ساری رات قیام نہیں کرتے، کبھی بیٹھے ہیں، کبھی گپے لگا رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، تو ساری رات کا قیام اس وقت بھی ہم سے پورا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس سے پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ اور اگر ہم یہ نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ان کی وعید بھی بہت ہے۔ ایک یہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ مصلی پہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ دیکھیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے شفیق تھے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، طائف والوں نے پتھر مارے انہیں بھی معاف کیا، لیکن بے نماز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ بے نماز بھی نہیں، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف جو مسجد میں نہیں آتے آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پھر آپ نے ریزن بھی بتائی، وجہ بھی بتائی کہ میں کیوں نہیں لگاتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے نہیں لگاتا کہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے عذر ہے، ان کا مسجد میں آنا ضروری نہیں، تو اگر گھروں کو آگ لگائیں گے وہ جو بے گناہ ہیں ان کو بھی سزا مل جائے گی، اس لیے میں یہ نہیں کرتا۔ دوسری ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو منافق ہے نا اس کے اوپر دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، ایک عشاء کی ایک فجر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انہیں ان کی قدر، ان کے اجر کا علم ہو جائے تو ان کی ٹانگیں نہ بھی کام کرتی ہوں تو یہ چتروں کے بال گھسٹتے ہوئے بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئیں، یعنی ان کا اجر اتنا ہے کہ اگر ان کو چل نہ بھی سکتے ہوں تو پھر بھی نماز کے لیے مسجد میں آئیں۔ اسی لیے دیکھیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جنت کے دروازے آپ کے اشاروں پہ کھلے ہیں۔ تو آخری عمر کے حصے میں جب آپ شدید بیمار ہیں تو بے ہوشی کے عالم سے ہوش میں آنے کے بعد بار بار پوچھتے ہیں، لیکن جب اس قابل ہے کہ ہوش برقرار ہے، جسم میں طاقت نہیں، تو آپ دو بندوں کا سہارا لے کے مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لا رہے ہیں، پاؤں اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، پاؤں کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ جیسے رسی ہم زمین پہ رکھ کے اس کو کھینچتے ہیں نا، وہ زمین پہ گھسٹتی ہوئی آتی ہے، ایسے پاؤں آپ کے زمین پہ گھسٹ رہے تھے، لیکن نماز کہاں پڑھی؟ مسجد میں۔ تو میرے بھائی مساجد جو ہے نا ان کا بہت اونچا مقام ہے، اور سچی بات ہے کہ ہم ایک مثال ہے کہ میں ہی ہوں، کئی دفعہ کئی بندے آتے ہیں بیل دیتے ہیں، ہم ان کو باہر سے بات کر کے فارغ کر دیتے ہیں، ہمارا دل ہوتا ہے کہ یہ باہر سے چلا جائے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم دروازہ کھولتے ہیں لیکن ہمارا ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اپنی بات مکمل کرے، جو اس نے کہنا ہے وہ کہے اور یہ چلا جائے ہمارے پاس جا رہا۔ اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا علم ذہن ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس بیٹھے، ہم سے باتیں کرے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آیا ہے اور یہ جلدی نہ جائے، ان کو ہم روکتے بھی ہیں۔ اب تین بندے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، میرے ساتھ اللہ کا بندہ کئی دفعہ خوش ہوتا ہے، کیا رویہ ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کتنی دیر رہتا ہوں، بیٹھتا ہوں نماز کے بعد بھی، پہلے بھی، کہ جب میرا صاحب والا رویہ وہی ہے کہ دروازے سے باہر سے مجھے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی نہیں داخل ہونے دیا جاتا۔ اور ایک منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو نہ چاہتے ہوئے کھڑتے ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ محبت کے بغیر، چاہت کے بغیر عمل جو ہے نا منافقت ہے، اور علم کے بغیر عمل جو ہے نا یہ عیسائیت ہے، مسیحیت ہے۔ یعنی عیسائی جو ہے نا وہ بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، اور علم کے بغیر، علم عمل کے بغیر، علم ہے لیکن عمل نہیں، یہ یہودیت ہے۔ تو میرے بھائی اصل میں یہ ہم نے بار ماجد کے ایک شعر بھی لکھا ہے کہ کوئی نماز کی چاہ میں رویا، کوئی نماز کی راہ میں رویا، کوئی نماز قضا کر کے رویا، کوئی نماز ادا کر کے رویا۔ کئی بندوں کو نماز کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اس چاہت میں اللہ کے ہاں سجدہ سجود ہو کے روتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جب نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز کبھی رہ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے دربار میں روتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تو پھر وہ روتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ اگر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے اور اگر ہمیں اپنے گھر کے لیے منتخب کر لے۔ اور میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا سچی بات ہے کہ یہ عارضی ہے۔ اس دنیا میں ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری وقت ہو، میری ویلیو ہو، میرا سٹیٹس ہو۔ دنیا کے اندر تو ہم 2 نمبر طریقوں سے بھی یہ چیزیں کسی حد تک حاصل کر لیں گے، لیکن میرے بھائی اللہ کے ہاں یہ ممکن ہے؟ تو وہاں پہ تو پھر میرے بھائی ہمارے اپنے عمل ہی کام آئیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور جو ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے قرآن پاک کے لیے اندر، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنہ للذین کفروا۔ اس کے 2 معنی کیے ہیں اہل علم نے۔ ایک تو یہ ہے کہ کافر ہمارے اوپر ظلم نہ کرنا، ہمیں آزمائے نہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا نہ ہو کہ وہ کافروں کو دین کے قریب آنے سے متنفر کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو سوال ہے جی